بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کیپٹل ون ٹی وی جو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. اس وقت ڈاکٹر عرفان صاحب میرے سے موجود ہے. سینئر صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور بڑی ان کی ڈیپتھ میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی اسٹڈی ہے جو آج اسپیشلی ہم ٹاپک کی بات کریں گے کہ حکومت پی ڈی ایم کی آنے کے بعد سے عمران خان جو ہیں وہ, یا پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو لانگ مارچ تک, کل جو پرسوں انتہائی افسوسناک جو ہے وہ حادثہ بھی پیش آیا, اس وقت تک کیا صورتحال ہے. رجیم چینج کے اوپر بہت سی باتیں ہوئیں, اس کے بعد لانگ مارچ ہوئی, اور لانگ مارچ میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر قاتلانہ جو حملہ ہوا وہ کیا ہوا, ایف آئی آر نہیں ہو رہی, بہت سی چیزیں اس میں ڈسکس کرنے والی ہے. اس میں کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ جو جس کو ظاہر ہے ایک طرف پی ڈی ایم حکومت کہہ رہی ہے کہ جنہیں یہ مہنگائی تھی اور ہم نے تھرو پراپر چینل جو ہے وہ آئینی سیٹ اپ ہے, معاملہ ہے, نمبر گیم ہماری پوری ہے, ہم نے حکومت بنا لی. دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں, ایک سازش ہے, رجیم چینج کی گئی اور بیرون ملک اس میں, پہلے تو ایک تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں, لیکن لانگ مارچ چل رہی ہے. تو ایک تو لانگ مارچ کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ کیسے ہوا. یعنی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے, اب الزامات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جی بہت عرصے سے پتہ تھا تو ایجنسیز تمام خاموش کیوں رہیں. اگر ملکی سلامتی کو خطرہ ہے تو ایک پرائم منسٹر کو اگر ایک ٹارگٹ کیا گیا, گولیاں لگ گئی, تو اس سے بڑا ملکی سلامتی کو اور کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نبی ستی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. بیسیکلی دو تین فیکٹرز ہیں سر. ایک تو جو خان صاحب کا ظاہر تھریٹ تو تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ملک میں پہلی دفعہ حکومت نے, آئی ایس پی آر نے, میڈیا ہاؤسز نے, ہر ایک طبقہ فکر کے شخص نے عمران خان صاحب کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا, اور ہر ایک نے مسترد کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کے سوال میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آنا چاہوں گا کہ یہ دو چیزوں کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ خان صاحب جب مارچ لے کے نکلے تو اس اسپیسیفک اے او آر میں کون رسپانسیبل تھا اس لانگ مارچ کو پروٹیکشن دینے کا, اور اس سے پہلے کہ حالات کیا ہوئے. ایک بڑا امپورٹنٹ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں کہ 16 اپریل 2022 کو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے ایک تھریٹ ایڈوائزری جاری کی گئی کہ جی عمران خان صاحب کو خطرہ ہے. یہ ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے. 21 مئی 2022 کو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب دوبارہ خان صاحب کے اوپر کہہ رہا ہے کہ خطرہ ہے. 25 مئی 2022 کو انٹیلیجنس ایجنسیز اور سی پی او کی طرف سے خان صاحب کو اگین اس حوالے سے بتایا جاتا ہے. پھر 4 جون 2022 کو اسلام آباد پولیس کے جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر بھی یہ آتا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو خطرہ ہے اور ان کا خیال رکھا جائے. اس کے بعد پھر 21 جون 2022 کو پروویژنل گورنمنٹ ہے جو کے پی کے میں خان صاحب کی, انہوں نے وہ سی ٹی ڈی نے, کے پی کے کی سی ٹی ڈی نے تھریٹ الرٹ جاری کیا, اور دی نیشن میں یہ اس وقت کی یہ سٹوری بھی چھپی ہے. پھر آپ آئیں 17 اور 18 اگست 2022 کو اسپیشل انفارمیشن رپورٹ پنجاب سے پھر گئی. 1 نومبر 2022 کو پھر سی پی او کی طرف سے کیا گیا کہ جی یہ تھریٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ منسٹرز, وہ صاحبان جو خان صاحب کے ساتھ تھے, پنجاب گورنمنٹ جو خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, کاف لیگ کا اور ان کا اتحاد ہے, انہوں نے ان اتنی ساری تھریٹس کے باوجود خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیا کیے؟ کیا جب آپ لاہور سے چلے ہیں اور جس مقام پہ یہ واقعہ آیا ہے سارا, اس پورے ایریے میں پنجاب کی جو ہوم منسٹری ہے وہ اس کی رسپانسیبل تھی کہ وہ تمام تر سیکیورٹی پرووائڈ کرتی. اب آپ یہ بتائیں کہ اس پورے ایریے میں خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے پہلا سوال جو اس وقت ایک چل رہا ہے کہ جی کس نے کلیئرنس دیا کہ آپ جی ٹی روڈ کے اوپر جائیں اور بالکل کلیئر ہے جی کوئی آپ کو وہاں نقصان نہیں پہنچے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. دوسرا, انہوں نے کہ کیا اس پورے روٹ کے اوپر جو ہائی رائز بلڈنگز آئی ہیں, جو درخت آئے ہیں, ان کو کس نے, اس پورے ایریے کی سرچنگ کس نے کی تھی, کس نے کلیئرنس دی تھی کہ یہ روٹ سارا کلیئر ہے؟ جیسے کل خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا نوید بھائی کہ ایک فائر تھا جو بڑے ویپن کا, جب خان صاحب جھکے تو ان کے سر سے جو گولیاں گزری, تو اس کا مطلب کہ وہ جو فائر ہو رہا تھا وہ کسی اتنی ہائٹ سے ہو رہا تھا کہ وہ کنٹینر کے ایکول ہائٹ تھی. تو جب اتنی وی آئی پی مومنٹ ہے, جب عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کو ایک لانگ مارچ ہو رہی ہے, انہی کے اپنی حکومت کے حدود میں ہو رہی ہے, تو وہاں وہ گورنمنٹ نے ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اس پورے جو روٹ تھا اس کی سینیٹائزیشن, ہائی رائز بلڈنگز کی, ٹریز کی جو ان روٹ پہ اوپر آ رہی تھی, اس کو کیوں نہیں دیکھا گیا؟
پھر تیسرا یہ کہ سیکیورٹی جو پیرامیٹر ہیں کنٹینر کے ارد گرد کیا وہ انف تھے. آپ بینگ اے جرنلسٹ اس چیز کے اوپر خود بھی نظر رکھیں, اور اس کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جتنے قریب خان صاحب کے لوگ چل رہے تھے اور جتنے فاصلے سے کل اس ٹارگٹ کلر نے فائر کیا, تو یہ دیکھنا ضروری ہے. پھر خان صاحب کی جو اپنی سیکیورٹی ہے کیا وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اس پوری سچویشن کو ہینڈل کر پاتی. خدا نخواستہ کل وہاں کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا, خان صاحب کی جان جا سکتی تھی, باقی لوگوں کو نقصان ہو سکتا تھا. تو اس طرح کا پھر ایک اور بڑی بات کہ عمران خان کو آپ لانگ مارچ کروا رہے ہیں, میں ان کی گورنمنٹ سے سوال کر رہا ہوں, تو آپ ان کو بلٹ پروف گلاس نہیں وہاں رکھ سکتے, کنٹینر چلیں, اگر نہیں بلٹ پروف آپ بنا پاتے, ریسورسز کے ایشوز ہیں, تو کم از کم جب عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر خود کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے سارے تھریٹ ایڈوائزریز کے باوجود جو میں نے اوپر گنوائی ہیں, خان صاحب کو بلٹ پروف کنٹینر بلٹ پروف گلاس کے پیچھے کیوں نہیں کھڑا کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا لیپس ہے, اور اس کا سوال آپ کو ہمیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, پنجاب گورنمنٹ کو ہمیں اس کے اوپر. جی اس میں ایک اور بات ہو رہی ہے کہ یہ جتنے بھی بالکل تھریٹس لیٹرز ہیں, ظاہر اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے, گورنمنٹ وہ کرتی, وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو خان صاحب کو مارنا چاہ رہا ہے, پبلک ان کے ساتھ ہے, ان کو میدان میں اتارا, پبلک ان کے پیچھے آئی, نہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پبلک کو خان صاحب نے نہیں نکالا یا پبلک کو ایم پیز ایم این ایز نے نہیں نکالا, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد پبلک خود آ گئی. پھر الیکشن ہوئے, 123 ایم این ایز نے اگر استعفے دیے, اس میں سے 9 چن کر جو ہے میدان میں اتارے گئے, اس میں خان صاحب خود جیتے, 7 سیٹیں خود نکال گئے, پھر 20 میں سے 15 سیٹیں نکال گئے. اور پھر ایک پاپولیرٹی یعنی ایک لیڈرز کے لیے ہوتی ہے کہ جناب عوام ان کے ساتھ ہے, تو پھر اس تمام تر سازش میں کون انوالو ہے؟ اب سوال تو یہ ہو رہا ہے, عام پبلک بھی جاننا چاہتی ہے, غم و غصہ آپ کے سامنے موجود ہے, تو اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ساری سب صورتحال ہے, اور پاکستان میں کوئی بھی اب بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جو لیڈر ہے جب وہ پبلک میں بہت زیادہ جو اترتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کی تمام تر صورتحال یعنی یہی ہو جاتی ہے, اور اس کو سیف کس نے کرنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو نوید صاحب میں بڑا اہم سوال ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. جو اس وقت تک جو دیکھیں بظاہر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور جو ایک شخص جو جائے وقوع سے پکڑا گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ریلیجس جو بیسس کے اوپر میں نے یہ سارا کیا, وہ جو بات وہ کر رہا ہے. اب اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ ایسا نہیں ہوا کبھی. سلمان تاثر کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, سیالکوٹ میں وہ سری لنکن کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, گجرانوالا میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. سلمان تاثر والا جو ان کے اپنے گن مین نے جو کیا, ممتاز قادری نے, اور اس طرح سے کئی, ایک ابھی کے پی کے میں ایک کورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ خٹک نامی لڑکا تھا جس نے ایک شخص کو گولی مار دی تھی, اس کو گستاخ کہا تھا اسے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور ریلیجس ایلیمنٹ ہے. پھر عمران خان صاحب کی شخصیت میں ایک خاص بات ہے کہ وہ ظاہر ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے رہے, تھرو آؤٹ دی کیریئر ریاست مدینہ کی بات کی, پولیٹکس میں, اپنے جلسوں میں, تقریروں میں, اور ایک ریلیجس انوائرمنٹ ان کے ارد گرد بھی ڈیفینیٹلی ہے, ان کے چاہنے والوں میں بھی ہے, اور ان کی اس بات کو لوگوں نے پسند بھی کرتے ہیں. تو ہم اس چیز کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے, جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ سارے سٹیپ لیے, ایک سٹیپ تو یہ جو ہے. دوسرا اس کے علاوہ اگر آپ جائیں تو دیکھیں, جب بھی پاکستان جیسے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہو تو تھرڈ پارٹی اس میں اپنی ہر صورت رول پلے کرتی ہے. اور اس وقت کیونکہ عمران خان نو ڈاؤٹ کہ ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور ان کا لانگ مارچ تھا, اور اس میں کسی بھی بیرونی ملک کی طرف سے ایکٹیویٹی کروا کے اس لانگ مارچ کو سبوتاج کرانا تو مین مقصد نہیں تھا. مین مقصد ان کا ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انارکی پھیلے, جہاں دہشت پھیلے, لوگ ایک دوسرے کے اوپر لڑیں, خانہ جنگی کی کیفیت ہو, اور جو توجہ ہے, الزام تراشیاں ہیں, وہ ڈائیورٹ ہوں ایک اسپیسیفک سائڈ پہ, تاکہ ملک کمزور ہو. تو وہ ایک دوسرا فیکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں ہر صورت نظر رکھنی چاہیے کہ اس میں بیرونی ہاتھ انوالو ہو سکتا ہے. آپ سے میں آخری بات 1 سیکنڈ میں کمپلیٹ کروں گا کہ انڈیا میں ایک کبوتر پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کروا رہا ہے. بیلون کوئی ہوا میں اڑتا نظر آتا ہے ان کے سینسٹیو ایریا میں تو وہ پاکستان پہ لگا دیتے ہیں. تو یعنی ہم اس کو رول آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان جیسے پاپولر لیڈر کے اوپر یہ ساری کارروائی کروانے کے پیچھے بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ہم آپس میں لڑیں؟ تو یہ 2 پاسبلٹیز مجھے نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک جو شخص پکڑا جاتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہی سیمز, مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ٹارگٹ کلر لگتا ہے. ادروائز میرے اور آپ کے پاس بھی اگر اس طریقے سے اچانک ہمیں کرنا پڑے تو ہم بھی نہیں کر سکتے, کوئی شخص اس طرح نہیں کر سکتے. جو ٹارگٹ کلر ہے اس نے بالکل ٹارگٹ لے کر اس نے کارروائی کرنے کی کوشش کی. پھر
کچھ سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھتے ہیں تو فوراً 2 ویڈیوز بھی باہر آ جاتی ہیں، تو اس سے بھی کچھ شک و شبہات ضرور سامنے آتے ہیں. پھر آئی جی کے حوالے سے ظاہر ہے پی ٹی آئی یہ کہتی ہے جی آئی جی پنجاب کو ہم تبدیل کرنے کے لیے 4 ماہ سے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ فیڈرل لگانا ہے، وہ نہیں لگا رہے. یہ اس وقت سب سے سینسیٹیو ایشو ہے پاکستان میں، جہاں پر اگر ہم دیکھیں دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو سب سے بہتر تو پھر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری صورتحال دیکھنے کے، تو یہ تو ایک وہ وقت ہے جب ایک طرف اگر پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں موجود ہیں حکومت میں، تو خان صاحب سڑکوں پر ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوگا تو میں 10 ماہ الیکشن سڑکوں پہ رہوں گا، اور اگر کل وہ آتے ہیں وہ جیت بھی جاتے ہیں، تو کیا پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں 13 کی 13 پولیٹیکل پارٹیز کیا ان کو چلنے دیں گی، یا یہی صورتحال ہوگی؟ اس ساری صورتحال میں تو اب تو شاید عوام بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ڈکٹیٹر کوئی آ جائے اور آگے ملک کو تو سنبھالے کم از کم اگلے اگر 10 ماہ یا 2 سال تک یہی صورتحال رہے گی تو ملک کی اکانومی تو چلے گی. بزنس کمیونٹی آج پریشان ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ایک سٹیبل پاکستان چاہیے، وہ کسی بھی صورت میں ہو. تو اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں لڑتی رہیں گی تو نقصان تو پاکستان کا ہوگا. نوید صاحب، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اوپر بڑی اس وقت کنسرنس پائے جاتے ہیں. آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو کسی صورت شہباز شریف یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. ان کے ظاہر ماضی کے کرپشن، ان کی باقی چیزیں وہ کچھ حد تک وہ ٹھیک بھی ہیں، جو انہوں نے ماضی میں کیا وہ کوئی بات غلط نہیں کر رہے خان صاحب کہ یہ چور ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے. یہ ایک چیز ہے جو عوام میں یہ بیانیہ بن چکا ہوا ہے، اس کو آپ اب کسی صورت بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو حکومتی شخصیات جو ہیں، رانا ثناء اللہ ہے، خواجہ آصف ہیں، شہباز شریف ایون وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ بڑی سخت باڈی لینگویج ہے، وہ خان صاحب کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اٹ مینز آپ کی بات درست ہے کہ ایک ایسا اس وقت سچویشن سٹرک ہو گئی ہے کہ بات چیت کا پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. اب تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ ڈیزالو کریں، نگران حکومت لے آئیں، لیکن ان ملکی معاشی حالات کے اندر اس وقت جو ہم فائنینشیل کرنچ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ ایک اس کی طرف آتے ہیں، اگر آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں تو چیزیں نہیں چلیں گی. پھر آپ کے آرمی چیف کی تقرری ایک اہم معاملہ ہے جو اس ماہ کے آخر میں 29 نومبر کو ہونی ہے، وہ اگر کیئر ٹیکر کے حوالے کریں گے تو وہ بھی مے بی کہ کنٹروورشل بن جائے یہ، کیونکہ آرمی چیف ایک فل فلیج گورنمنٹ ہی اس کو لگا سکتی ہے. اب کیونکہ خان صاحب اتنے دنوں کے اندر تو نہ تو الیکشن ہو سکتے ہیں کہ آپ 29 نومبر سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ بن جائے، چاہے یہ واپس آئیں یا خان صاحب آئیں، وہ تو اب بات رہی نہیں. اب رہی بات یہ کہ تیسرا آپشن کیا ہے، یہ دونوں تو ایک دوسرے کو نہیں مان رہے. تو تیسرا آپشن ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا اس وقت ریاست کے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کرنا پڑے گا جس کے اوپر اس طرح کی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی کہ جس سے خان صاحب، کیونکہ لیگیسی ان کی بھی ہے، فالوورشپ ان کی بھی ہے، لوگ ان کے بھی ساتھ ہیں، ان کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے آپ. اور پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کے ساتھ بھی اس وقت ظاہر ہے اگر ملک کو چلانا ہے، فائنینشیل سٹیبلٹی لانی ہے، بزنس مین کے آپ نے خدشات دور کرنے ہیں، اور پھر دنیا اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. فیٹف سے ابھی آپ کو گرے لسٹ سے نکالا گیا ہے، مزید بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں. تو انڈیا اپنے طور پہ ایک پوری کنسپیریسی لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح اس سارے سینیریو میں اس سے میں انکار نہیں کروں گا کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن اس وقت کی اہم ضرورت ہے. وہ کس شیپ میں ہوتی ہے یہ اس بارے میں ڈیفینیٹلی میں کوئی رائے دینے سے قاصر ہوں، لیکن ضروری یہ ہے بہرحال کہ اس وقت کوئی ایسا فارمولا بنایا جائے، کیونکہ یہ طے ہے کہ خان صاحب ان لوگوں کو تسلیم نہیں کریں گے اور یہ ان کو تسلیم نہیں کر رہے. بالکل. اس میں اگر خواتین حضرات دیکھیں تو ظاہر اگر ایک طرف 13 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کل 8-10 ماہ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو کیا وہ 13 پولیٹیکل پارٹیز یا جو بھی الیکشن جیتے گا دوسرا اس کو تسلیم کرے گا. اس پر بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو نیکسٹ 2 ایئرس تک کی بات کی جا رہی ہے جو ایکسپرٹس ہیں کہ شاید پاکستان اسی طرح رہے گا، تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی. اس سے بہتر یہی ہوگا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اگر جس طریقے سے سبق نہیں سیکھ سکی 75 ایئرز میں، تو بہتر یہی ہے کیونکہ ایسا ایک سسٹم ہو کہ جس سے کم از کم عوام جو ہے وہ اس طرح متاثر نہ ہو. بزنس کمیونٹی اس وقت پریشان ہے اور باقی بہت سے معاملات اس طرح ہیں. ملک کی صورتحال اوورآل مجموعی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ پورے پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹینرز موجود ہیں، افراتفری ہے، ہر چیز جو ہے وہ بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی تک اتنا ہی.